کہ کیوں آپ کے منہ میں بار بار چھالے پڑتے ہیں جسے ہم اورل السر کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر اسفندیار خانزادہ۔ 5 وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا جس کی بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ ایشو جو ہے وہ بار بار کیوں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسٹریس، دیٹس دا اسٹریس از دا مین انڈیوسر آف اورل السرز۔ آپ کی لائف میں اسٹریس ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے آفس میں ایشوز چل رہے ہیں، ذہنی سکون آپ کو نہیں ہے، تو آپ کا اپر والا سینٹر جو ہے اس میں پرابلم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ اورل السرز جو ہے وہ آپ کو سامنے آ رہا ہے فزیکل فارم میں جو ہے آپ کو پیش آ رہے پریزنٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا تھنگ از کہ اسٹریس از دا فرسٹ پرابلم، اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایشو آ رہا ہے۔ سیکنڈلی جو ہے ہمارے باڈی میں وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں مینلی جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ وٹامن B6 B12 اینڈ آئرن، ان تینوں کی کمی کی وجہ سے بندے کو جو ہے بندہ یا بندی کو اورل السر ہو سکتے ہیں۔ تھرڈ از پور اورل ہائیجین، منہ کے اندر کا صفائی کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہ ہونا، اس کا ٹھیک نہ ہونا، اس کی وجہ سے آپ کو اورل السر ہو سکتے ہیں۔ یا وہ بندے جس کو او سی ڈی ہو، جو کہ بار بار برش کرے اور بہت زور سے برش کرے، ان کو بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے۔ فوڈ الرجیز از دا فورتھ ون، تو اس میں جو ہے فوڈ الرجیز، بعض لوگوں کو ایک خاص خوراک سے الرجی ہوتی ہے جس سے ہم فوڈ الرجی کہتے ہیں۔ جیسے بندوں کو آپ کہیں کہ پینٹ سے، مطلب پینٹ سے الرجی ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بادام سے الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو جو ہے وہ چائے سے الرجی ہو جاتی ہے، تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندے کو الرجی ہوتی ہے، اور اگر وہ الرجک فوڈ جو ہے وہ بار بار کھاتا ہے تو اسے اورل السر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ففتھ ون از ٹپکلی فار فیمیلز، اٹس اباؤٹ ہارمونل چینجز۔ سو اس میں ہارمونل چینجز ان پیشنٹس میں جس میں ہارمونل ماہانہ جو ان کی جو فیمیلز کی سائیکلز ہوتی ہیں، یا ان میں جو ہے ہارمونلز اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پیشنٹس کو جو ہے اورل السر ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کب آپ نے ورلڈ ہونا ہے، کب آپ نے جو ہے پریشان ہونا ہے، تو اٹس کہ اگر آپ کا اورل السر جو ہے، آپ کے اورل السر نارملی خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا دورانیہ 3 ہفتوں سے لے کر 6 ہفتوں تک ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کیوں آپ کو اورل السرز ہو رہے ہیں۔ سیکنڈلی، اگر السر بہت زیادہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ پینفل ہے جس کی وجہ سے آپ خوراک نہیں کر سکتے یا نہیں کھا سکتے، تو تب بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر السرز جو ہے وہ مطلب بدبو سٹارٹ کر دیں، یا مطلب اس طرح کہیں کہ صرف ایک طرح کے السر نہ ہو، الگ الگ کے السر ہو، اور جس میں نیچے مطلب ہڈی جو ہے، یا مطلب نیچے والے جو ہمارے اعضاء ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے تاکہ اس کنفرم کر سکے کہ یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسان سی سولوشن یہ ہے کہ اسٹریس کے لیے پہلے تو آپ خود کنٹرول کریں۔ اگر خود کنٹرول نہیں ہو سکتا، آپ انوائرمنٹل کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، مگر اگر جاب میں آپ خوش نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ سے چینج کر سکتے ہیں، یا مطلب بہت سے اس طرح ایشو ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اس میں سائیکیٹرک ہیلپ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ سیکنڈلی جو ہے پور اوور ہائیجین، یا مطلب اوور ہائیجینک اپروچ جو ہے وہ آپ نے ترک کرنا ہے، وہ آپ نے کم کرنا ہے، تب بھی آپ کو جو ہے اس میں فائدہ ہوگا۔ فوڈ الرجی والے جو بھی ایشوز ہے وہ آپ نے سورٹ آؤٹ کرنے ہیں، اور وٹامنس ڈیفیشنسی آپ کو اگر ہو تو وہ آپ نے سورٹ آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ملٹی وٹامنس لینے ہیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ میں جو ہے اگر بہت زیادہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہو، تو آپ نے جو ہے پھر اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے تاکہ وہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کر سکے اور تشخیص کر سکے۔ تھینک یو۔
look for more videos in upcoming series. Thank you.